معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، جو مجھے موضوع دیا گیا ہے آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے، وہ محاسبہ نفس اور نیا اسلامی سال۔ جیسا کہ ہم سب کو اس بات کی اطلاع ہے بحمدللہ و فضلہ کہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے ماہ محرم کا، اور ماہ محرم کے ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کے روح سے ماہ محرم کے حوالے سے کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس ماہ محرم کی کیا فضیلتیں ہیں، اور ان میں کیے جانے والے جو مسنون اعمال، ثابت اعمال ہیں، انشاءاللہ سے خطبہ جمعہ میں مختصر انداز میں آپ حضرات کو خواتین کے سامنے پیش کی جائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک بات یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں یہ بات ارشاد فرمائی، کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جس دن کے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی لوح محفوظ میں، اسی وقت سے مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس 12 ہے، اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور یہی دین درست دین ہے، لہٰذا تم اپنی جانوں پر ان کے اندر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے سال کے اندر جتنے مہینوں کی گنتی ہے اس کا تذکرہ فرمایا، کہا کہ وہ 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس اس دن سے مقرر کیے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے خود سے طے کیے، اور یہ بتایا کہ ان 4 مہینوں کے اندر خاص طور پر ایک انسان کو اپنی جان پر بھی ظلم کرنے سے باز رہنا ہے اور دوسروں پر بھی ظلم کرنے سے باز رہنا ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ ایک انسان اپنی جان پر ظلم کیسے کرتا ہے؟ اس کی کئی ایک شکلیں ہیں، اس میں سے ایک مشہور شکل یہ ہے کہ ایک انسان جب بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت کرتا ہے، تو یہ انسان گویا کہ اپنی جان کا ظالم ہوا۔ تو خاص طور پر ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر ظلم یعنی معصیت سے، گناہ سے پرہیز کرنے کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور اس کی کئی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک انسان کسی کو گالی دے، ایک انسان کسی کو ناحق مارے، کسی کا قتل کر دے، اور کسی کو برا بھلا کہہ دے، کسی کی عزت اچھال دے۔ یہ ساری شکلیں اور صورتیں ہیں جو انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے۔ تو بطور خاص ان 4 مہینوں کی حرمت ہے، ان 4 مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا اہل اسلام کی ایک اہم ذمہ داری، ایک فریضہ ہے۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیے، زمانے جاہلیت کے اندر بھی، اس زمانے کے اندر لوگ جو شرک اور کفر کی حالت میں تھے، لیکن پھر بھی ان 4 حرمت والے مہینوں کی حرمت کا پاس رکھتے تھے، اور ایسے موقع پر اس کے اندر ایک انسان کسی پر ظلم نہیں ڈھاتا تھا۔ اگر ایک انسان اپنے باپ کا قاتل بھی اگر کسی کو دیکھ لیتا تو باپ کے قاتل کو بھی قتل نہیں کرتا اس وقت تک جب تک یہ 4 حرمت والے گزر نہ جاتے۔ جیسے ہی 4 حرمت والے مہینے گزر جاتے، اس کے بعد اگر اسے انتقام لینا، بدلہ لینا ہوتا تو اس کا بدلہ لیتا، لیکن یہ 4 حرمت والے مہینوں کی حرمت تو زمانے جاہلیت میں کفار مشرکین بھی کرتے تھے، تو ہم اہل اسلام میں بھی الحمدللہ اہل ایمان ہیں ہم، تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر کے ان 4 مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیتی یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم 3 متوالیات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بے شک زمانہ ویسے ہی پلٹ کر آیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق جس دن کری تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر تو کیا ہے، لیکن وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں آیت کے اندر بتایا نہیں گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی جو ابھی میں کرنے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا 3 متوالیات، 3 مہینے تو حرمت والے مسلسل آتے ہیں، پے در پہ آتے ہیں، کنٹینیوسلی آتے ہیں۔ اس میں سے آپ نے بتایا ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، یہ 3 مہینے جو مسلسل ہم بحمدللہ گزر رہے ہیں حرمت والے مہینوں سے، اور اس کے سال کے بالکل درمیان میں ایک مہینہ آتا ہے رجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی اور شعبان کے درمیان کا جو مہینہ ہے رجب ہے، جس کو رجب مضر کہتے ہیں، وہ حرمت والا مہینہ ہے جس کے اندر بھی ایک انسان کو اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ماہ محرم کو اس کی فضیلت بتاتے ہوئے بتایا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر سبحان اللہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا. اب انشاءاللہ آگے اس کے جو اعمال ہیں اس کے انشاءاللہ وہ حدیث پیش کری جائے گی. لیکن جو ہمارا موضوع تھا اس کا جو سب سے پہلا ٹکڑا ہے یعنی محاسبہ نفس. ایک انسان کو ہر ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. اور جو ابتدا میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی سورۃ الحشر کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اہل ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر ایک انسان کو ہر ایک نفس کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کون سے اعمال پیش کیے ہیں. آگے دوبارہ اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دیتے ہوئے تقوی کا فرمان ہے واتقوا اللہ, لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ باخبر ہے ان سارے اعمال سے جو تم کرتے ہو. جو تم برے عمل کر رہے ہو اس سے بھی اللہ باخبر ہے, تم جو نیک عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے. اس آیت کریمہ کی تحت ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات بتائی. وہ کہتے ہیں ایک انسان کو ہر ہمیشہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے, غور و فکر کرتے رہنا چاہیے, یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کیا نیک اعمال آگے چھوڑے ہیں جو نیک اعمال کے انسان کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے, اور یہ بھی دیکھے کہ کیا اس نے برے اعمال کیے ہیں جو برے اعمال کے انسان کو نعوذ باللہ دنیا اور آخرت کے اندر برباد ہلاک و تباہ کر کے رکھ دیں گے. لہٰذا ہر ہمیشہ انسان ذرا غور کرے اپنے اعمال پر. وہ ہر دن اچھے اعمال کر رہا ہے, ہر دن برے اعمال کر رہا ہے, وہ برے اعمال اچھے اعمال کا جائزہ ایک انسان کو باقاعدہ لیتے رہنا چاہیے. اس کا ایک اچھا طریقہ خود ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا, انشاءاللہ ہم اور آپ عمل کریں گے. ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ محاسبہ نفس کا بہترین طریقہ اور اس کا یہی راستہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جیسے ہی اپنی رات میں بستر پہ جاتا ہے, بستر پہ سونے سے پہلے پوری طریقے سے باوضو ہو کر کے اچھی طریقے سے وضو کر کر کے بستر پہ جانے کے بعد ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سونے سے پہلے اپنے سارے گناہوں کی توبہ استغفار کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ بات کرے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ جتنے بھی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اللہ میرے گناہ معاف کر دے, میری توبہ قبول کر لے. اور اس کے بعد میں سارے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہوئے ایک انسان کو اللہ کے ذکر پہ سونا چاہیے. اور انسان مان لیجئے کہ اسی طہارت کی حالت میں اور مغفرت کا جو سوال اس نے اللہ سے کیا اسی حالت میں اگر مان لیجئے انسان کے اجل کا وقت آیا, موت کا وقت آ گیا, انسان مر گیا, انتقال کر گیا, تو یہ حسن خاتمے کی علامت ہوگی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کی مغفرت ضرور کرے گا. اور یہی بہترین راستہ ہے جو انسان کے رات میں سونے سے پہلے اپنے اعمال کو یاد کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہے. آتے ہیں ذرا محاسبہ نفس پر. نفس کا محاسبہ اسلاف کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کس طریقے سے کرتے تھے اس کی ایک دو تین مثالیں میں دوں گا. اس میں سے ایک مثال ہے ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب خود محاسبہ نفس. اس کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک باغ میں تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے, چل رہے تھے. اچانک ان کے اور میرے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو گئی. دیوار حائل ہونے کے بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کو میں سن رہا تھا. دیوار کے پیچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے خطاب کر رہے تھے, اور اس وقت وہ امیر المؤمنین تھے, خلیفہ ثانی تھے. اپنے آپ سے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے عمر تو امیر المؤمنین ہے, تو لہٰذا ذرا یہ سوچ کہ تو امیر المؤمنین ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو ڈر رہا ہے نہیں ڈر رہا ہے. اے عمر تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. سمجھ لے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا شکار کبھی بھی ہو سکتا ہے. یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی شخصیت سے, اپنے نفس سے, اپنے قلب سے خطاب کرتے ہوئے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تو اگر اللہ کی اطاعت کر لے گا تو بچ جائے گا, اللہ کی نافرمانی کیا تو ہلاک و برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے میمون ابن مہران رحمہ اللہ ایک جملہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اس وقت تک پرہیزگار اور متقی انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ انسان اس سے بھی زیادہ اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے جس طریقے سے ایک شریک اپنے دوسرے شریک سے کرتا ہے, ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے ساتھ کرتا ہے. یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں, سمجھ لیجئے کہ دو آدمی پارٹنر ہیں کسی بزنس کے اندر. ایک آدمی اپنے بزنس کا حساب و کتاب کس طریقے سے کرتا ہے, مان لیجئے شام ہو گئی, پیسے بانٹنے کا وقت آ گیا اپنے دوسرے پارٹنر کو,
تو کس قدر غور و فکر کے ساتھ میں پورے حساب و کتاب کے ساتھ میں پکے انداز میں وہ اپنے پارٹنر کو جیسے پیسے دیتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر کے وہ انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور وہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس راستے کو اختیار نہ کرے۔ حسن بصری رحم اللہ کہا کرتے تھے کہ تم ہر ہمیشہ ایک مومن انسان کو دیکھو گے کہ وہ جہاں کہیں بھی رہے وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہتا ہے اور ہمیشہ اپنے اعمال پر غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مثالیں اسلاف نے قائم کری ہیں، صحابہ و تابعین نے، تو ایسے ہی طریقے پر چلتے ہوئے ہمیں بھی ہر ہمیشہ، ہم چاہے جلوت میں ہوں چاہے خلوت میں ہوں، ہمیں ہر ہمیشہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اگر نیک عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ہدایت کی توفیق مانگنا، نیک عمل پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا۔ اگر ایک انسان اگر معصیت کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو انسان کو معصیت سے باز رہتے ہوئے ہر ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بغیر کسی شرم محسوس کیے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا سوال ہر ہمیشہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ انسان ضرور بضرور ایک نہ ایک دن کامیاب ہو کر رہے گا۔ جسے قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جو اپنے نفس کا جائزہ لیتا رہے گا، تزکیہ نفس کرتا رہے گا، یہ انسان ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اب ذرا آتے ہیں واپس سے یہ ماہ محرم کے تعلق سے۔ یوں دیکھیے کہ ماہ محرم کے اندر عام طور پہ وہ کون سے اعمال ہیں جو صحیح احادیث سے صحیح عمل ثابت ہے، اس حوالے سے ایک ہی عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت، وہ عمل ہے کہ اس ماہ محرم کے اندر ایک انسان بکثرت روزہ رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کی ترغیب دلائی ہے، جیسا کہ یہ حدیث مشہور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے بہترین اور افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہینے یعنی محرم کے ہیں۔ اسی حدیث کے اندر آپ ذرا غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت کری گئی اس مہینے کی ماہ محرم کی، تو سمجھ لیجئے کہ یہی اس فضیلت کے لیے ایک حدیث کافی ہے بس۔ اور اسی مہینے کے روزے کو رمضان کے بعد سب سے افضل روزے قرار دیا گیا اجر و ثواب کے اعتبار سے، اور اسی کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی ہے صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے، قیام اللیل کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ لہٰذا ایک انسان کو فرض روزوں کے بعد رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے ماہ محرم کے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایک انسان جو 5 وقت کی فرض نماز پڑھ رہا ہے اس کے بعد ذرا اسے رات کی نماز، قیام اللیل، تہجد کی نماز کا بھی انشاءاللہ جتنی استطاعت ہے اس کے بقدر انسان کو کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ دیکھیں ماہ محرم کے ان روزوں کے حوالے سے کہ یہ پورے مہینے کے روزے آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ پورا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، پورے مہینے کے روزے رکھنے کی بات اس حدیث کے اندر بتائی گئی، کیا واقعی پورے 29 یا 30 دن روزے رکھنا ہے یا ایک انسان اس کے اندر تھوڑے روزے ترک بھی کرنا ہے، چھوڑ بھی دینا ہے؟ اس حوالے سے جو علماء کا صحیح قول ہے وہ بتاتے ہیں، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے پورے مکمل مہینے کے روزے رکھنے کا ثبوت کسی حدیث کے اندر نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے جو رکھتے تھے ماہ رمضان کے علاوہ صرف شعبان کے رکھتے تھے، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، اس سے علماء نے استدلال کرتے ہوئے استنباط کرتے ہوئے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے لیکن مکمل 30 یا 29 دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے، بیچ میں ایک آدھ دن چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہی بات اہل علم نے بتائی کہ محرم کے روزے اگر کسی کو رکھنے ہیں تو پورے 29-30 دن نہ رہیں، بلکہ اس میں سے ایک آدھ 2 روزے چھوڑ دے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہو سکے، تاکہ ہمارے پورے مکمل روزے صرف رمضان کے حد تک سمیٹ کر کے رہ جائیں۔ حالانکہ ابن عثیمین رحم اللہ سے سوال کیا گیا، کہا گیا اگر کوئی انسان پورے مہینے کے بھی روزے رکھتا ہے تو کیا وہ بدعتی انسان ہے؟ ابن عثیمین رحم اللہ نے کہا بدعتی تو نہیں ہوتا، لیکن وہ انسان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، یعنی وہ مکمل روزے مہینے کے نہیں رکھے، ایک آدھ 2 روزے چھوڑ دے تاکہ یہ مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل بھی ہو جائے۔ پھر ایک سوال یہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت رمضان کے بعد شعبان کے روزے رکھے، ماہ محرم کے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے نہیں رکھے، تو اس کی حکمت اور اس کی علت کیا ہے؟ اہل علم نے یہ بات بتائی، گرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبانی قولی حدیث اس کی فضیلت میں بیان کی، لیکن آپ نے کبھی عملاً اس پر عمل اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کے کئی وجوہات تھے۔
بتایا گیا ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ماہ محرم کے اندر سفر کرتے تھے اور سفر کی مشقت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھا نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہوتی تھی کہ اگر آپ فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بکثرت اس ماہ محرم کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ ایک انسان کو، امتی کو اگر روزے رکھنے ہیں اس ماہ کے مکمل طور پر ایک آدھ دو روزے چھوڑ کر کے وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ اگر پورے مہینے یا اس میں سے بکثرت روزے ایک انسان نہیں رکھ سکتا ہے تو کم از کم اس ماہ مبارک، اس ماہ محرم کے اندر اسے 2 روزے تو کم از کم رکھنے چاہیے، جن کو حدیث کے اندر عاشورے کا روزہ قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عاشورہ کے روزے سے متعلق، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت میں بتایا صیام یوم عاشورہ، کہا کہ یہ جو عاشورے کے روزے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اگر ہم روزہ رکھیں گے عاشورے کا، اللہ تعالیٰ یہ روزوں کی برکت سے اور اس کے عمل سے ہمارے پچھلے 1 سال کے مکمل گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، معاف کر دے گا۔ سوال یہ ہے کہ عاشورے کا روزہ کتنے دن تک رکھنا چاہیے؟ اس حوالے سے کافی اقوال ہیں علماء کے، لیکن جو صحیح قول ہے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں بتا دوں گا۔ کہا کہ یہ روزہ جو عام طور پہ رکھا جائے گا ماہ محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو رکھا جائے گا۔ 9ویں اور 10ویں تاریخ 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، یہی حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تاریخ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ اس کی تاریخ اصل شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہی تھے، مدینے ہجرت بھی نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اس زمانے کے اندر آپ مکے میں رہتے ہوئے بھی یہ روزے کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا زمانے جاہلیت کے اندر بھی عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لوگ جو عام طور پہ یہودی اور نصرانی تھے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اس کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اطلاع ملی کہ آپ مکے میں بھی یہ روزہ رکھے تھے، لیکن آپ نے صحابہ کو اس بات کی تاکید اور ترغیب اور اس کی طرف رہنمائی نہیں کری تھی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں، مدینہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد میں سوال کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ یہودی یہ 10ویں دن کا محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، آخر کیوں روزہ رکھ رہے ہیں یہ لوگ؟ تو صحابہ کرام نے جب بتایا، کہا کہ یہ لوگ اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا، نجات دی تھی، اور فرعون کو اسی دن اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر غرق کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا، اور شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل 1 دن کا روزہ رکھتی تھی شکرانے کے طور پہ۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بیان کیا، کہا کہ دیکھو تم سے بھی زیادہ موسیٰ کے قریب میں ہوں، میں موسیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوں، میرے بھائی ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا اور تم لوگ شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہو، تو میں موسیٰ کی جانب زیادہ نسبت رکھنے کی وجہ سے میں بھی اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا تاکید حکم دیا، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ شروعات میں ابتدا میں یہ روزہ رکھنا فرض تھا، فرض کی حیثیت تھی اس کی، لیکن جیسی ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دیا، آپ نے اختیار دیا، جو انسان روزہ رکھنا چاہے عاشورہ کا روزہ رکھ لے، اور جو انسان روزہ ترک کرنا چاہے روزہ ترک کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو فرضیت تھی عاشورے کے روزے کی، وہ فرضیت سے ہٹ کر کے استحباب کی طرف لوٹ آئی یہ روزہ۔ تو لہٰذا اب کوئی روزہ رکھنا چاہے رکھے، ثواب ہے، کوئی انسان اس روزے کو ترک کر دیتا ہے تو ترک کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوتا۔ پھر یہ سوال ہے کہ 10ویں تاریخ کا تو ثبوت اس حدیث کے اندر ہے، لیکن 9ویں تاریخ کی بات کیا ہے؟ پھر صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو یہود اور نصرانی ہیں اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں چونکہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا وہ لوگ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں۔ اگر ہم بھی صرف 1 دن کا روزہ رکھیں گے تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق، کوئی فصل نہیں ہوگا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرزو جگائی، آپ نے بتایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا روزہ بھی انشاءاللہ رکھوں گا۔ لیکن عبداللہ ابن عباس راوی کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سال آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9ویں تاریخ کا عاشورہ کا روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو روزہ رکھا تھا وہ صرف 10ویں تاریخ کا رکھا۔ 9ویں کے آپ نے چونکہ ارادہ کیا، اسی لیے صحابہ کرام اس بات پہ اتفاق کر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بتاتا ہے کہ یہ 2 روزے رکھنے چاہیے، 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن کوئی آدمی پھر بھی اگر صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، روزہ رکھنے کی فضیلت ملے گی، 1 سال کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے،
اور ऐसे मौके पर किसी भी किस्म का कोई मकरूह का कौल इस पर चस्पा नहीं किया जाएगा और इसमें किसी भी किस्म की कोई कबाहत और कोई कराहत नहीं है। कोई एक दिन का भी रोजा रख सकता है, लेकिन अफजल बेहतर है कि 90 तारीख को मिलाकर के 9-10 तारीख का रोजा रखना चाहिए। यही सबसे ज्यादा बेहतर कौल है जो उलमा ने बताया है। अब इसके बाद थोड़ी आखिरी एक बात ये है, कहा कि देखिए ये सबसे अफजल अमल तो हमने बताया, मसनून अमल बताया कि सिर्फ रोजा रखना है। इसके अलावा आप बहुत सारे लोगों को माशरे में देखेंगे, वो ये कहेंगे कि नहीं माह मुहर्रम के अंदर चंद ऐसे वज़ाइफ हैं, दुआएं हैं, अस्कार हैं, अदिया हैं जिनकी पाबंदी करनी चाहिए। लोगों ने मन घड़त अस्कार बना लिए, अदिया बना लिए, दुआएं बना लिए, वज़ाइफ बना लिए और लोगों को धोखा देते हैं, बिदअत की दावत देते हैं और लोगों को अपने अपने तरीके के मुताबिक उनको जिक्र और अस्कार सिखाकर कहते हैं कि माह मुहर्रम के अंदर इन वज़ाइफ का एहतमाम करना चाहिए। लोगों खबरदार, ये जो लोग बता रहे हैं ये कुरान और हदीस से साबित शुदा चीजें नहीं है। ये लोग बिदअत की तरफ दावत दे रहे हैं। ऐसे कोई वज़ाइफ, ऐसे कोई अस्कार, ऐसी कोई दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बसनद सही साबित नहीं है। ये सब लोगों के अपने खुराफात हैं, बिदात हैं। इससे इंसान को बाज रहना चाहिए। ये इतना प्यारा महीना माह मुहर्रम का है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का महीना था। इसमें तो सुन्नत पर अमल करके अल्लाह को राजी करना था, लेकिन एक इंसान वो सुन्नत के रास्ते को छोड़कर बिदअत के रास्ते पे चल करके इस महीने की हुर्मत का ना पास लिहाज रखा, बल्कि एक इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला के गैज़ व गज़ब का शिकार भी हो जाता है। अब जरा आते हैं इस बात पर, कहा कि ये इस माह मुहर्रम के अंदर आम तौर पे जो बिदअतें होती हैं, इंशाल्लाह एक आध दो बिदअत की तरफ मैं आपकी तरफ रहनुमाई करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, हमारे मुआशरे के अंदर माह मुहर्रम को लेकर के जो सबसे बड़ी बदअकीदगी फैली हुई है वो यही है कि माह मुहर्रम को भी लोगों ने मनहूस समझ रखा है। यानी यूं समझे कि इस माह मुहर्रम के अंदर लोग ये कहते हैं कि ये माह मुहर्रम मनहूस है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और ये भी कहते हैं कि भाई इस माह मुहर्रम के अंदर शादी ब्याह के तकरीबात नहीं करने चाहिए और हत्ता के शादी की बात तक नहीं करनी चाहिए। तो लिहाजा पूरी तरीके से इस माह मुहर्रम को लोगों ने मनहूस समझा और किसी भी कोई नेक काम, अच्छा काम इस माह मुहर्रम के अंदर नहीं करते हैं। हत्ता के कारोबार हो, बिजनेस हो, शुरू करना है तो वो नया बिजनेस भी इस माह मुहर्रम के अंदर नहीं करते हैं। कहते हैं कि ये मनहूस से अगर शुरू कर लेंगे तो बेबरकती हो जाएगी। लेकिन कसम है अल्लाह ताला की, अगर कोई इंसान इस हदीस पर समझ ले कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का महीना है और कोई इंसान हो सके इस नीयत से शुरू करे कि ये माह मुहर्रम है, बिजनेस करना शुरू कर देता हूं, अल्लाह सुब्हानहू तआला इस बिजनेस के अंदर, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस रिश्ते के अंदर इस नीयत की वजह से और इस अकीदे की वजह से जो सही अकीदा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह उस कारोबार के अंदर, उस निकाह के अंदर इंशाअल्लाह बरकत देगा। तो लिहाजा कोई भी चीज मनहूस नहीं है शरीयत के अंदर। अल्लाह ताला ने किसी भी चीज के अंदर नहूसत नहीं रखी है। ये नहूसत का अकीदा रखना ये किताब और सुन्नत के खिलाफ अकीदा है जो लोग आमतौर पर बयान करते हैं। इस हवाले से एक दूसरी चीज कहा कि देखिए आप हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत मशहूर है, मैं बड़े खुलासे के साथ आपके सामने बयान कर रहा हूँ, वक्त नहीं है। हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत हुई थी, वाक़या करबला सबको मालूम है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि इस माह मुहर्रम के इन इब्तिदाई 10 दिनों के अंदर लोग अल्लाह ताला की इबादत को छोड़ करके नऊज़ बिल्लाह बिदात और खुराफात के एक मुसलसल तरीके पर कारबंद हैं। इन 10 दिनों की तो ताज़ीम हमको बजा लानी चाहिए थी, लोग सुन्नत को छोड़ करके बिदअत पर अमल करने लगे। इस 10 दिनों के अंदर ताजिया करने लगे। इन 10 दिनों के अंदर नऊज़ बिल्लाह और भी कई बिदात और खुराफात हैं जो लोग मस्जिद से कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों से कर रहे हैं। जरा इस बात पर आते हैं, अबू उस्मान अन-नहदी रहमतुल्लाह जो पहली सदी हिजरी के एक बहुत बड़े मायनास ताबई हैं, उनका जुमला है, वो सहाबा और ताबीन के हवाले से कहते थे कि सहाबा और ताबीन इन 3 अशरों की बड़ी अहमियत उनके नजदीक थी और बड़ा इनका एहतराम करते थे। वो 3 अशरे कौन से हैं? सबसे पहले बताते हैं कि माह रमजान का जो आखिरी अशरा था इसकी बड़ी ताज़ीम करते थे असलाफ किराम, सहाबा और ताबईन, इस वजह से क्योंकि अल्लाह ताला ने उन 10 रातों के अंदर लैलतुल क़द्र रखा था। और दूसरा बताते हैं ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन, हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया इसके अंदर किया जाने वाला हर अमल बकिया दूसरे दिनों के सबसे अफजल अमल, महबूब अमल अल्लाह ताला के पास। और तीसरा अशरा माह मुहर्रम के इब्तिदाई 10 दिन, इसको असलाफ किराम बड़ी अहमियत का हामिल समझ करके अल्लाह सुब्हानहू तआला की बंदगी में इजाफा करते थे। जो बंदगी किताब और सुन्नत से साबित है उसी को ज्यादा करते थे और अल्लाह ताला की बंदगी इताअत करते थे, हर किस्म के मासियत और गुनाह से बचते थे। लेकिन हमारा मामला यह है कि हम नमाजों को छोड़ करके इन 10 दिनों के अंदर क्या कर रहे हैं, आप गली कोचे में जाकर के देख सकते हैं माजरा क्या है। अब इसकी तारीख अगर आपको बताऊं ताज़ी की, ये ताज़ी की जरा तारीख आप देखिए कि इसकी इब्तिदा असल कहाँ से शुरू हुई है। ये जो शिया हजरात आमतौर पे करते नहीं, ये 10 दिनों के अंदर सिया लिबास पहनते हैं, काला लिबास पहनते हैं, मातम करते हैं
मातम की बात याद है, हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत पर ही मातम क्यों? उनके बड़े भाई हसन रजी अल्लाह तआला की शहादत हुई, इस पर मातम क्यों नहीं मनाया गया? और उससे भी बढ़कर के खुलफाए राशिदीन में से उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की शहादत हुई, उस शहादत को कोई याद नहीं रखता। हो सकता है हम में से किसी को उनकी तारीख भी याद नहीं हो। उमर रजी अल्लाह तआला का शहीद हुए, वो भी नहीं मालूम हमको। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला को शहीद किया गया, किस तारीख को किया गया हमको पता नहीं, हमको इल्म नहीं है। अली रजी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया, हम में से कई अफराद को नहीं मालूम है कि किस दिन अली रजी अल्लाह तआला को शहीद किया गया। इसके बाद आप देखिए कि भाई ये और बहुत सारी चीजें हैं, सहाबा किराम को कत्ल किया गया, शहीद किया गया। अगर मैदान जंग की बात करें आप, मैदान जंग के अंदर मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला शहीद हो रहे हैं। असदुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला के शेर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा रजी अल्लाह तआला शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनकी शहादत पर कोई मातम नहीं मना रहा, कोई गम नहीं मना रहा है, बल्कि उनकी तारीख को भी याद नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहली इस्लामी अगर आपके ताल्लुक से अहकाम ये बताएं कि देखिए बहुत सारे लोग आते हैं दुनिया के अंदर, इंतकाल कर जाते हैं, शहादत का दर्जा पाते हैं, अल्लाह ताला के पास उन्हें अजर सवाब जन्नत की शक्ल में मिल जाता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असलाफ किराम का कभी ये तरीका नहीं था कि किसी के इंतकाल और किसी की शहादत पे वो मातम मनाए। क्यों? इसीलिए क्योंकि मातम मनाना ये इस्लाम के खिलाफ अमल है। मातम का मतलब क्या है आप समझिए, किसी का इंतकाल हो जाता है, शरीयत हमें इजाजत देती है कि 3 दिन तक शोक बना सकता है एक इंसान, किसी की वफात पर रोना है 3 दिन तक रो सकता है, याद करना है 3 दिन तक याद कर सकता है, इसको शोक कहते हैं, ये बना सकता है इंसान। लेकिन इससे बढ़कर के एक इंसान अपने आप को हलाक कर ले, अपनी औलाद को कत्ल कर ले, अपनी औलाद को हलाक कर ले, ये खालिस आप समझिए किताब और सुन्नत के खिलाफ वाला अकीदा है, खिलाफ वाला अमल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्कल जुयूब व दा बिदावल जाहिलिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम में से वो इंसान नहीं है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंसान मुसलमान नहीं है जो किसी के इंतकाल पर, किसी की शहादत पर अपने रुखसार को पीटे, अपने गिरेबान को चाक कर ले, फाड़ ले, और इसी तरीके से जमाने जाहिलियत की बोल बोले, ये हम में से इंसान नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हमसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आज मान लिए कि ये शिया हज़रात जो इन 10 दिनों के अंदर जो इब्तिदाई 10 दिन है जिनकी हुर्मत का पास लिहाज रखना था, इस हुर्मत को पामाल करते हैं ये लोग, और ऐसे मौके पर मातम मनाते हैं पूरे 10 दिन। और मातम बनाते हैं तो क्या करते हैं, आए दिन आप देखिए हर साल किसी ना किसी एक चीज का यानी इजाफा होते चला जा रहा है। लोग पहले सिर्फ अपने आप को मार लेते थे, पहले हाथ से मारने की रस्म आई, अपने आप को अपने सीनों को मारने लगे थे, खवातीन अपनी छातियों को मार लेते थे। उससे बढ़कर के आइंदा सालों के अंदर की तरक्की होती रही, लोग खंजर लेने लगे, चाकू लेने लगे, हथियार लेने लगे, इसके जरिए से अपने आप को मारने लगे। अब माजी करीब के अंदर सालों के अंदर देखो लोग बंदूक ले रहे हैं और अपने बच्चों को, नौजुबिल्लाह छोटे मासूम बच्चों को, अपने ही औलाद को हुसैन रजी अल्लाह तआला के नाम पे कुर्बान कर रहे हैं और गोली से उनको भून रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है आप बताइए आप, ये कौन सा इस्लाम है? अपनी औलाद को कत्ल करने की तालीम इस्लाम देता है? अरे ये तो कत्ल कर रहे हो तुम, ये बच्चा अल्लाह के पास खड़ा होकर के कहेगा कि उसको किस तरीके से और क्यों मारा गया था। ये बच्चा के जब पूछेगा तो क्या जवाब देगा उसका बाप? अपने आप को हलाक कर रहे हैं, अपने आप को मार ले रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में खड़े होंगे, अल्लाह सवाल करेंगे हमने जान दी थी, हमने तुमको जिस्म दिया था, ये जिस्म के साथ तुमने क्या किया है? ये सबसे पहला सवाल होगा अल्लाह ताला की जानिब से। लिहाजा ये इस्लाम नहीं है, ये शिया हजरात असल में समझे इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, उनके पहला सा मकसद है। इस चीज को समझो आप, ये शिया हमारे नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है ये लोग, इस्लाम से इनका कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। ये शिया इस्लाम से निकले हुए हैं, ये लोग काफिर हैं, याद रखिए आप। इस्लाम को अव्वल दिन से बदनाम करना चाह रहे हैं, और हमारे नाम निहाद शिया यानी सुन्नी मुसलमान क्या है, उनको अपना भाई समझते हैं। वो हमारे भाई नहीं है, वो आपको कत्ल करने पर पैदर पे हैं, मौका मिलने पर आपको कत्ल करने वाले हैं। लेकिन हम हैं कि उनके सफ में खड़े हैं, उनके कंधे से कंधा, पैर से पैर मिलाए खड़े हैं। समझ लीजिए कि वो वक्त करीब नहीं है कि वो भी इसी प्रोपेगेंडे के तहत सुन्नी मुसलमानों को कत्ल करेंगे। अच्छा, तारीख आते हैं, तारीख कहां से शुरू हुई है ताज़िये की? तो तारीख एक मौर्रिख कहता है असल में ये जो ताज़िया दारी है ये कहीं और की पैदावार नहीं है, खालिस हिंदुस्तानी है। वो खालिस हिंदुस्तानी कैसे है? कहते हैं कि ये 14वीं सदी हिजरी के अंदर एक चंद साल पहले ये ताज़ियेदारी हिंदुस्तान से इब्तिदा हुई, और उसको इब्तिदा करने वाला और कोई नहीं था, एक शिया बादशाह था जिसका नाम तैमुरलिंग था। ये तैमुरलिंग जो शिया बादशाह था सन 14 सदी हिजरी के इब्तिदा के अंदर, उसने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बादशाह होते हुए उसने ताज़ियेदारी की इब्तिदा करी थी।
اور یہ نام نہاد سنی مسلمان اس کے باتوں میں آ کر کے یہ بھی تعزیہ داری ان کے ساتھ شروع کرنے لگے جو آج تک بھی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کا جو اصل آبائی وطن ہے ازبکستان، تو وہاں جا کر کے دیکھیے کہ آپ کو یہ تعزیہ داری کی رسم آپ کو وہاں وجود بھی نہیں ملیں گا۔ اور وہ کرتا کیا تھا، ماہ محرم کے اندر وہ اپنے آبائی وطن جاتا تھا، وہاں جا کر کے ماہ محرم مناتا تھا، لیکن اسے ایک پل میں یہ ہوا کہ میں اگر ماہ محرم کبھی چھوڑ کر اپنے آبائی وطن جاؤں گا تو میرا ہندوستان کے اندر سے تخت کبھی بھی پلٹ سکتا ہے۔ تو کبھی چند سال اس نے ماہ محرم کے ہندوستان میں بنائے ہیں لوگوں کے درمیان، تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں یہاں رہنے والا ہوں، تو لہٰذا میں تعزیہ داری کرتا ہوں تو تم بھی تعزیہ داری کرو۔ ایک شیعہ آدمی کی طرف سے نکالا ہوا یہ ایک خرافات تھا، یہ ایک بدعتی چیز تھی، دین کے خلاف ورزی کی ایک کام اس نے کیا۔ لیکن آج ہے مسلمان نام نہاد کے جن کو کوئی علم نہیں ہے، شریعت کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ لوگ ایسے تعزیہ داری میں ان کے حصے دار بن رہے ہیں۔ اور آپ چیز یہ بھی دیکھیں، اس سے بڑی ماتم کی کیا چیز ہو سکتی ہے ہمارے پاس۔ کہا کہ ابھی ہم نے عاشورے کے روزے سے متعلق بات بتائی، 10ویں تاریخ عاشورے کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا یہ نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ دیکھیں گے چوراہوں پر لوگ، گلیوں میں، سڑکوں میں اس دن شربت بانٹتے ہیں، لوگ جانے والے گزرنے والے مسلمانوں کو صرف ٹوپی کپڑا دیکھ کر کے اسے شربت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی آج شربت پینے کا دن ہے لہٰذا شربت پیجیے۔ جس دن روزہ رکھنا تھا روزے کی تعلیم نہیں دے رہے، روزہ توڑنے کی تعلیم دے رہے ہیں، سنت کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، بدعت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور یہ شربت کیوں پلا رہے ہیں جان رہے ہیں؟ یہ شربت کی بھی آپ تاریخ دیکھیے، تاریخی روایتوں کے اندر آتا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بس روایتیں ہیں، وہ سند سے ثابت نہیں ہے۔ تاریخی روایتوں کے اندر یہ بات آتی ہے، کیا آئی؟ کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کر دیا گیا تھا، واقع کربلا جو ہے، میدان کربلا جو ہے، اس کے اندر آپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا تھا، پیاسا قتل کر دیا گیا تھا، تو لہٰذا ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے میں آ کر کے ہم اس دن لوگوں کو شربت بانٹیں گے، پانی بانٹیں گے۔ اب آپ دیکھیے، اب یہ ایک تاریخی روایت ہے، اس کے خلاف میں ایک اور تاریخی روایت ملتی ہے، آپس میں دونوں میں تضاد آپ کو ملے گا۔ بعض تاریخی روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس دن غسل کیے ہوئے تھے، وضو کیے ہوئے تھے، پانی ان کے پاس تھا، ہر وہ چیز تھی، اس کی حالت کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک روایت کے اندر پانی ملنے کا ثبوت ہے، اور بعض روایتوں کے اندر جو من گھڑت ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیاسا مارا گیا، لہٰذا ہم اس دن شربت بانٹ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھیے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کا مذاق نہیں ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کا اظہار نہیں ہے، نہ دعویٰ ہے نہ عمل ہے۔ ایسے موقع پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسۂ رسول تھے، وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ کون سے عمل کرتے تھے، وہ عمل کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ صحابہ کرام تھے، وہ جنت کے نوجوان ہیں، جنت کے سردار ہیں، ان کا عمل کیسے تھا، اس عمل پہ ہم کو چلنا چاہیے، تبھی چل کر کے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ لیکن جو عام طور پہ اس محرم کے مہینے کے اندر بھی لوگوں نے جو بدعات، جو ایجادات، جو خرافات جو لوگوں نے ظاہر کر دی ہے، اس کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد بہت بڑے مجرم قرار پائیں گے۔ تو لہٰذا جو سنت سے ثابت عمل ہے وہ صرف روزہ رکھنے کی سنت ہے، اس میں سے خاص طور پہ 9 اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ کر کے سنت کے مطابق اس ماہ محرم کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت کرو، گناہوں سے بچو، یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہی ہمیں اسلامی شریعت تعلیم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ سنیں گے وہ اسلام کے خلاف ہے، وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور ایسے موقع پر اس چیز کا ترک کرنا ہمارے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ چند باتیں اس حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، دعا اللہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ جو حرمت والا ماہ محرم ہے، اس کی حرمت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور نافرمانی سے بچتے ہوئے اس ماہ محرم کو گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پر بھی مسلمان اس ماہ محرم کے لے کر کے جو بدعات اور خرافات کا شکار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دین کے صحیح تعلیمات ان تک فراہم کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کو ہر قسم کے شرک اور بدعات سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو بھی ہر قسم کے شرک، بدعات اور خرافات سے بچنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے اور جنت حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق فرمائے، آمین۔ وقل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللمسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ معزز حاضرین، ایک درخواست رفیع حضرات خواتین سے کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جون کا مہینہ ہے، کہ جو مہینہ کے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت یعنی بارش نازل ہوتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ابھی گرمی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن پانی کے قطروں کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عام طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پر بارش نہیں نازل کرتے ہیں، اس میں انسانوں کے خود اپنے گناہ کا بڑا کردار ہوتا ہے، رول ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم خالص ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے نفع بخش بارش کی دعائیں کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس پر بڑا اثر پڑتا ہے کہ جو کھیتی کرنے والے حضرات ہیں، کسان حضرات ہیں، وہ پانی کے لیے کافی ترس رہے ہیں، اور ایسے موقع پر رزق کا بھی ہمارا معاملہ بارش سے جڑا ہوا ہے، تو ایسے موقع پر بارش کا آنا اس ماہ کے اندر بہت انتہائی ضروری ہے۔ نفع بخش بارش کی دعائیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، آمین کہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پر نازل فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفع بخش بارش اللہ تعالیٰ اہل اسلام پر نازل فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی ہم سے خطائیں اور گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو حسنات کو قبول فرمائے۔